اور ایک بڑا حصہ ان مضامین پر مشتمل ہے جن میں مولانا کی تصنیفی خدمات کا بہت خوبصورت تعارف کرایا گیا ہے۔ تو اس کتاب کا ایک بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے مولانا کی تصنیفات کو تفصیل سے نہیں پڑھا ہے ان کے سامنے مولانا کے کام کا اجمالی تعارف آ جاتا ہے۔ اور تیسری قسم مقالات کی ان اہل علم کے مقالات ہیں جن میں مولانا کے کام کا تحقیقی اور علمی جائزہ لیا گیا ہے کہ سب سے اہم پارٹ یہی ہے، لیکن اس مختصر وقت میں بھی جتنے اہم مقالے اور جس قدر تفصیل سے بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل مبارکباد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم صدر ادارہ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، ڈاکٹر حسن رضا صاحب، اشد جمال صاحب، عطیہ صاحبہ، دیگر مہمانان اور محترم سامعین، الحمدللہ بہت کم وقت میں ادارے تحقیق نے ایک بڑا اہم کام مکمل کیا ہے۔ میں بھی اپنی طرف سے ادارے کے صدر صاحب کو اور اس کتاب کے مرتب جناب اشد رفیق ندوی صاحب اور ان کے معاونین صادر ندوی صاحب اور انس صاحب، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس سے استفادے کی راہیں ہموار فرمائے۔ کتاب میں جیسا کہ تعارف ہمارے سامنے آیا ہے، تینوں طرح کے مضامین ہیں، تاثراتی اور سوانحی مضامین بھی ہیں، اور ایک بڑا حصہ ان مضامین پر مشتمل ہے جن میں مولانا کی تصنیفی خدمات کا بہت خوبصورت تعارف کرایا گیا ہے۔ مختلف تصنیفات کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ان تصنیفات میں جو اہم باتیں مقالہ نگاروں نے محسوس کی ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس کتاب کا ایک بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے مولانا کی تصنیفات کو تفصیل سے نہیں پڑھا ہے ان کے سامنے مولانا کے کام کا اجمالی تعارف آ جاتا ہے۔ اور تیسری قسم مقالات کی ان اہل علم کے مقالات ہیں جن میں مولانا کے کام کا تحقیقی اور علمی جائزہ لیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم پارٹ یہی ہے۔ سوانحی اور تاثراتی تحریریں تو اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں، کتابیں بھی آ چکی ہیں، لیکن ادارے تحقیق و تصنیف جس مقصد کے لیے قائم ہوا ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ مولانا کے علمی کام کا بہت ہی گہرا تجزیہ ہوتا۔ ظاہر مختصر وقت میں مکمل تجزیہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس مختصر وقت میں بھی جتنے اہم مقالے اور جس قدر تفصیل سے بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل مبارکباد ہے۔ تو اس حصے کا اصل تقاضا یہی ہے کہ مولانا کے ورثے کو آگے بڑھایا جائے۔ کسی علمی شخصیت کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، اس کے علمی کاموں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، تو ایک اہم مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے ورثے کو، اس کی علمی میراث کو آگے بڑھایا جائے۔ جو منہج اور تحقیق کے جو طریقے انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہیں ان طریقوں پر کام آگے کنٹینیو ہو، جو سوالات قائم کیے گئے ہیں ان کے جوابات کی تلاش جاری رہے۔ یہ ادارے تحقیق کا اصل مقصد ہے اور مجھے امید ہے کہ اس مقصد کی طرف بھی ادارہ تیزی سے پیش رفت کرے گا۔ تو اس موضوع پر بھی، اس حوالے سے بھی بہت ہی اہم مضامین اس مجموعے میں شامل ہیں۔ یوسف امین صاحب کے مقالے کا ذکر ابھی ڈاکٹر حسن رضا صاحب نے فرمایا۔ میرے خیال میں جو سوالات یوسف امین صاحب نے کھڑے کیے ہیں اور مولانا کی بعض تحریروں سے اور تحریروں سے آگے بڑھ کر بعض تقریروں سے، یوٹیوب کے تقریروں کے حوالے بھی دیے ہیں، انہوں نے یہ بات عکس کی ہے کہ مولانا کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسلام کی اصولی دعوت کے ساتھ ساتھ اسلام کی تہذیبی تعلیمات، جسے انہوں نے کہا ہے کہ فوق المذہبی تہذیبی تعلیمات، یوسف امین صاحب کی اصطلاح ہے، فوق المذہبی تہذیبی تعلیمات، یہ بھی دعوت کا ایک اہم موضوع بنے۔ یعنی جہاں ہم اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں، وہیں
دنیا کی مختلف تہذیبوں کی اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اصلاح کی بھی کوشش کریں، یہ کوشش بھی متوازی طور پر جاری رہے۔ یہ بہت ہی چونکانے والا نکتہ ہے، خود میرے لیے بھی چونکانے والا نکتہ ہے۔ حالانکہ جو تقریریں انہوں نے کوٹ کی ہیں وہ تقریریں سنی ہوئی ہیں، کئی دفعہ اسٹیج پر مولانا کے ساتھ بیٹھ کر تقریر سنی ہے، لیکن اس سے جو نکتہ انہوں نے اخذ کیا ہے اور جس طرح کے غور و فکر کی دعوت دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی فکر انگیز چیز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پہ کام ہونا ہوگا اور تفصیل سے مولانا کی تحریروں کا جائزہ لینا ہوگا کہ اس میں اس طرح کی فوق المذہبی تہذیبی تعلیمات کی دعوت یا تہذیبی اصلاح کی کوششوں کے اور کیا نقوش ملتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وارث مظہری صاحب کا جو مقالہ ہے، غیر مسلموں سے تعلقات کے حوالے سے مولانا کی تصنیفات کا اور آپ کی تحریروں کا انہوں نے جائزہ لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑا اہم ہے۔ بہت سے سوالات تو مولانا نے بہت کنونسنگ جوابات دیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے بعض سوالات قائم کیے ہیں۔ اب یہ ادارے اور اس کے اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ ان سوالات کے جوابات بھی تلاش کریں۔ اسی طرح یہاں بار بار ذکر خواتین کا ہو رہا ہے۔ خواتین کے مقالے بھی میں نے خاص طور پر دلچسپی سے دیکھے۔ اجلاس میں تو شرکت کا موقع نہیں ملا، یہاں سیمینار کے موقع پہ متوازی اجلاس چل رہا تھا، لیکن اب اس سیمینار میں نے مقالے دیکھنے کی کوشش کی۔ بعض باتیں بڑی غیر معمولی محسوس ہوئیں۔ مثلا نجم السحر صاحبہ نے مولانا کی تحریروں کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ مولانا کا خیال یہ تھا، اور آپ سب بھی واقف ہیں، کئی جگہ مولانا نے لکھا کہ اسلام نے عورتوں کو معاشی ذمہ داریاں نہیں دی ہیں، لیکن معاشی مصروفیت کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی عورت معاشی مصروفیت اختیار کرنا چاہتی ہے یا اپنی تعلیم صلاحیت سے سماج کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے۔ لیکن مولانا نے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ لیکن جو موجودہ تمدن ہے اس میں جو معاشی مصروفیت کا انداز ہے، اس کے قوانین ہیں، ضوابط ہیں، وہ سب مردوں کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں۔ عورتوں کا جو مخصوص رول ہے، جینڈر رول ہے، اس کا لحاظ بالکل نہیں رکھا گیا ہے۔ تو یہ گویا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں۔ بعض مثالیں بھی لکھی ہیں، اس مقالے میں بھی مثالیں درج کی گئی ہیں کہ مثلاً عورت کے لیے یہ لزوم ختم کر دیا جائے کہ 40 سال کے بعد ملازمت نہیں ملے گی، 40 سال کے بعد بھی، عمر کے بعد بھی عورت کو ملازمت ملنی چاہیے، کیونکہ 40 سال سے پہلے عورت کی گھر کی مصروفیات ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر اگر کوئی خاتون ملازمت کی طرف یا اپنی پیشہ ورانہ سرگرمی کی طرف بڑھنا چاہتی ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے۔ اسی طرح اوقات کار عورتوں کے مناسب حال ہونا چاہیے۔ یہ 2-3 اشارے اس میں کیے گئے ہیں۔ تو گویا یہ ایک بالکل بحث کا نیا پیراڈائم ہے کہ عورتوں کی ضرورتوں کے مطابق ورک پلیس کے احوال کو اثر نو ترتیب دینا، اس میں نئے قوانین، نئے ضوابط کو انٹروڈیوس کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نئی چیز ہوگی اگر اس طرح کی بحثیں ہم اٹھائیں۔ تو ایسی کئی باتیں کئی مقالوں میں ہم کو ملتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارے تحقیق کو مولانا کے کام کو اور آگے بڑھانا ہے، اور ہم سب کو یہ جو دستاویز شائع ہوئی ہے، اس دستاویز سے جہاں مولانا کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، انسپریشن حاصل کریں گے، حوصلہ ہمت حاصل کریں گے، نقوش راہ حاصل کریں گے، وہیں اس دستاویز کا ایک اہم استعمال یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس میں جو سوالات کھڑے کیے گئے ہیں یا مولانا نے جن مختلف موضوعات پر کام کیا ہے اور اس کام کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، تو آئندہ کے علمی اور تحقیقی کام کے لیے ایک گائیڈ بک، ایک رہنما کے طور پر بھی اس دستاویز کا رول ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان سب پہلوؤں سے ادارہ بھی غور کرے گا، ہم سب بھی متوجہ رہیں گے، اور یہ کام بھی جیسا کہ اشد رفیق صاحب نے فرمایا کہ مزید آگے بڑھے گا۔ یہ آخری کام نہیں ہے، اور بھی پہلوؤں سے تفصیل سے جائزہ ہوگا، اور شاید اس کتاب کے اگلے حصے بھی آئندہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں پھر ایک بار دعا کرتا ہوں کہ اس کتاب کی اشاعت میں جن لوگوں نے بھی رول ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔